عزیزان گرامی قدر، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ماہ رجب کی 22 تاریخ کو اس دنیا فانی سے رحلت فرما گئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی طرح کی نسبت اور تعلق ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فتح مکہ کے موقع پر اسلام لائے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اسلام پہلے لے آئے تھے، اظہار اسلام فتح مکہ کے موقع پر فرمایا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نسب 5ویں پشت میں جا کر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ آپ خاندان قریش کے بعد عرب کے سب سے معزز خاندان بنو امیہ کے چشم و چراغ ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت سارے مواقع پر دعاؤں سے نوازا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ہے، ام المؤمنین ہے۔ اس اعتبار سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی بھی ہیں، خال المؤمنین بھی ہیں۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کی ایک زوجہ کی بہن کے شوہر ہونے کے ناطے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم زلف بھی ہیں۔ حضور خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں جو وحی لکھا کرتے تھے، جن کی تعداد محققین نے مختلف بیان کی، کسی نے 7 لکھے، کسی نے 11، کسی نے 30 تک لکھے، ان کاتبین وحی میں ایک امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ ہم دنیا میں اگر کسی سے کچھ لکھوانا چاہیں یا کسی کا آیا ہوا خط پڑھنا نہ آتا ہو، کسی اور کو پڑھنے کے لیے بلائیں تو ایسے آدمی کا انتخاب کرتے ہیں جو قابل بھروسہ ہو، جو ایماندار ہو، جو رد و بدل نہ کرے، جس پر ہمیں یقین ہو کہ ہمیں منوان پڑھ کے سنائے گا یا ہماری بات کو منوان لکھے گا، اس میں رد و بدل نہیں کرے گا۔ تو دنیا کے کسی چھوٹے موٹے کام کے لیے بھی ہم اگر لکھنے پڑھنے کے لیے کسی آدمی کا انتخاب کریں تو قابل بھروسہ آدمی چنتے ہیں، ایسا آدمی چنتے ہیں جو امانت دار ہو، ایسا آدمی چنتے ہیں جس کی دیانت پر بھروسہ ہو۔ تو کیا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایسے آدمی کو منتخب کر سکتے ہیں جو قابل بھروسہ نہ ہو؟ کیا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدائی پیغام کے لیے کسی ایسے آدمی کا انتخاب کر سکتے ہیں جس کی امانت میں شک ہو؟ یقیناً نہیں۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امیر معاویہ کو کتابت وحی کے لیے چننا، منتخب کرنا، یہ ان کی عظمت کی دلیل ہے۔ اور رب تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتے ہیں فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرہ، یہ لکھنے والے ہاتھ کرام بررہ، انتہائی عزت اور احترام والے ہیں۔ گویا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں کی عظمت اور بزرگی
رب تعالیٰ قرآن مقدس میں بیان فرماتے ہیں۔ آج بعض لوگوں کے ماتھے پر حضرت امیر معاویہ کا نام لینے پر بل پڑتے ہیں، حالانکہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شرف اور بزرگی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ نبی کے صحابی ہیں۔ ان کا صحابی رسول ہونا ہی ان کی عظمت کی دلیل ہے۔ باقی عظمتیں، باقی شرف اور بزرگیاں ایک طرف، نبی علیہ السلام کے صحابی، ایک چھوٹے سے چھوٹے صحابی کا مقام دنیا کے تمام کتب، غوث، ابدالوں سے بڑھ کر ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کسی نے عبداللہ بن مبارک سے پوچھا کہ ان میں سے افضل کون ہے، امیر معاویہ یا عمر بن عبدالعزیز؟ چونکہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی وہ نیک حکمران ہیں کہ جن کی شرافت، جن کی امانت، جن کے عدل و انصاف، جن کی پارسائی اور نیکوکاری کی دشمن بھی مثالیں دیتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کا موازنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کرنا چاہا تو ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی نے جو جواب دیا وہ انتہائی توجہ کے لائق ہے۔ فرمانے لگے کہ کہاں عمر بن عبدالعزیز اور کہاں امیر معاویہ؟ امیر معاویہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مختلف غزوات میں شریک ہوئے ہیں، تو امیر معاویہ حضور کے ساتھ جس گھوڑے پر بیٹھ کر جنگ میں شریک ہوئے تھے، اس گھوڑے کی ناک کی جو خاک ہے وہ بھی عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے، اس لیے کہ نبی کی صحبت، نبی کا قرب، نبی کی رفاقت، اس کا متبادل نہیں ہو سکتا۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اور پھر صرف صحابی ہی نہیں بلکہ حضور خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں۔ ایک تو خاندان ایک ہے، پانچویں پشت میں جا کر دونوں کا نسب مل جاتا ہے۔ پھر امیر معاویہ کی بہن نبی کی بیوی ہیں، برادر نسبتی ہیں، اور اسی طرح حضور کے ہم زلف بھی ہیں۔ تو اتنا مقام، اتنا شرف امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خالق کائنات نے بخشا ہے۔ پھر اسی پر بس نہیں بلکہ کتابت کے لیے منتخب کرنا، چونکہ پڑھنا لکھنا جانتے تھے، پڑھے لکھے تھے، تو کتابت کے لیے ان کو منتخب کرنا یہ ان کی عظمت کی دلیل ہے۔ اور پھر اس عظمت کا اعلان رب تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں۔ آج ہم ان شخصیات کو جب تاریخ کے اوراق میں تلاش کرتے ہیں تو تاریخ ان پر کیچڑ اچھالتی ہے، ہم تاریخ کا بھروسہ کر لیتے ہیں، لیکن رب تعالیٰ نے جو قرآن مقدس میں ان کی عظمت بیان کی ہے اس کو نہیں مانتے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں جو ان کی شان بیان ہوئی ہے اس کا اعتراف نہیں کر رہے ہوتے۔ یاد رکھنا، جو شخصیات قرآنی ہیں، جو شخصیات حدیثی ہیں، کہ جن شخصیات کا قرآن تعارف کرواتا ہو، نبی کی حدیث تعارف کرواتی ہو، ان شخصیات کو تاریخ کے گندلے اوراق میں نہیں تلاشا جاتا، ان کی شخصیت اور کردار کو تاریخ کے اوراق میں نہیں کھنگالا جاتا، بلکہ اللہ کے قرآن سے پوچھا جاتا ہے، نبی کے فرمان سے پوچھا جاتا ہے۔ تاریخ نے حضرت امیر معاویہ کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اصل کردار کو مسخ کرنے کی کوشش کی ہے، حالانکہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ محسن اسلام ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ انسان ہیں کہ اسلام جن کے احسان پر شکر گزار ہے، ان کے احسانات کا بدلہ چکانے سے قاصر ہے۔
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں دیکھیں کیا مقام رکھتے ہیں۔ حضور خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مدینہ منورہ میں اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، یوں ہی مسجد نبوی میں حضور علیہ السلام کے صحابہ کی جماعت بیٹھی ہے، نبی ان سے محو تکلم ہیں۔ اتنے میں ایک شخص اندر آیا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کچھ عرض کرنے لگا، جماعت صحابہ دیکھ رہی ہے۔ نبی علیہ السلام نے جب اس کی بات سنی تو مجمع پر نظر دوڑائی، مجمع میں سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کرتے ہوئے حضور نے فرمایا، معاویہ اٹھو، اس کے ساتھ جاؤ اور جو دے لے آنا۔ حضور خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان تھا، حکم تھا، آپ کے فرمان کے پیش نظر حضرت امیر معاویہ کھڑے ہوئے، اس آدمی کے ساتھ چل پڑے، چلتے گئے، جب اپنے شہر سے باہر نکلے، مدینہ سے 6 میل دور کا فاصلہ طے کرنا ہے۔ حضور خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ خادم، یہ صحابی اس انجان آدمی کے ساتھ چلتے جا رہے ہیں، وہ سواری پر سوار ہے، یہ پیدل جا رہے ہیں، اس کے پاؤں میں جوتا ہے، یہ ننگے پیر دوڑ رہے ہیں۔ وہ سواری جب شہر کی گلیوں سے نکل کر اپنی سواری دوڑانے لگا، امیر معاویہ بھی اس کے ساتھ پیدل دوڑتے جا رہے ہیں۔ بلاخر تھک ہار کر کے اسے کہنے لگے، ارے مجھے ساتھ بٹھا کیوں نہیں لیتے، میں تمہارے ساتھ تمہاری سواری کے ساتھ دوڑ رہا ہوں، پاؤں تھک گئے ہیں، یہاں کے کنکریلے پتھر چبھتے ہیں، پیر لہو لہان ہو رہے ہیں۔ وہ کہنے لگا، ہم کمیوں کو، ہم نوکروں اور خادموں کو اپنے ساتھ نہیں بٹھاتے، یہ ہماری شان کے منافی ہے۔ حضرت امیر معاویہ پھر اس کے ساتھ دوڑتے جا رہے ہیں، کہنے لگے، اچھا ساتھ نہیں بٹھاتے، اپنا جوتا ہی دے دو تاکہ جوتا پہن سکوں۔ وہ پھر کہتا ہے، ہم کمیوں کو اپنا جوتا دینا بھی گوارا نہیں کرتے۔ 6 میل کا فاصلہ طے کیا، حضرت امیر معاویہ کو اس نے کچھ سامان دیا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سامان لا کر کے نبی کے حضور پیش کرتے ہیں، نبی کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پیروں پر پڑی، معاویہ یہ پیروں سے خون کیوں رس رہا ہے، پیروں سے خون کیوں نکل رہا ہے، یہ پاؤں لہو لہان کیوں ہیں؟ عرض کیا، اللہ کے رسول اس کے ساتھ دوڑتا ہوا جا رہا تھا، پیروں میں جوتا نہیں تھا، اس لیے وہ پتھروں کے چبھنے کی وجہ سے پیر زخمی ہو گئے، خون نکل آیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، جوتا پہن کے چلے جاتے۔ توجہ کرنا، ایک شاگرد استاد کی فرما برداری کیسے کرتا ہے، ایک غلام آقا کی فرما برداری کیسے کرتا ہے، اصحاب نبی کے فرمان کی لاج کیسے رکھتے تھے۔ عرض کرنے لگے، اللہ کے رسول آپ نے فرمایا تھا معاویہ کھڑے ہو جاؤ، اس کے ساتھ چل پڑو، تو میرا جوتا دوسری طرف پڑا تھا، فرمان کا تقاضا یہ تھا کہ اس کے ساتھ چلا جائے، اس لیے میں نے جوتا پہننا گوارا نہیں کیا تاکہ کہیں آپ کے فرمان کی توہین نہ ہو جائے، آپ کا فرمان کہیں پسے پشت نہ پڑ جائے۔ میں آپ کے فرمان کی لاج رکھتے ہوئے اس کے ساتھ چل پڑا تھا، اس نے سواری بھی نہیں دی، اس نے جوتا بھی نہیں دیا، لیکن میں اس کے ساتھ دوڑتا رہا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، احلم من امتی معاویہ، میری امت میں سب سے زیادہ حوصلے والا معاویہ ہے۔ یہ مقام نبی کے اصحاب کا ہے، یہ مقام نبی علیہ السلام کے شاگردوں کا ہے۔ اور پھر اسی پر بس نہیں، جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاکم بنے، آپ کی حکومت آئی، غسان کا علاقہ فتح ہوا، قیدی آئے، امیر معاویہ نے اس کو پہچان لیا، وہ غسان کا شہزادہ جو نبی کی مجلس میں آیا تھا، جس نے امیر معاویہ کو سواری پہ نہیں بٹھایا تھا،
جوتا نہیں دیا تھا، کمی کہا تھا۔ امیر معاویہ نے پہچان لیا، فرمایا اسے شاہی مہمان خانے میں ٹھہرایا جائے۔ اب قیدیوں کو قید خانے میں ڈالتے ہیں، اسے شاہی مہمان خانے میں ٹھہرایا گیا، اچھی تواضع کی گئی، خدمت کی گئی۔ کچھ عرصے کے بعد اسے قیدیوں سمیت رہا کر دیا گیا، جاؤ تمہیں رہائی ملتی ہے۔ وہ بڑا پریشان ہوا، حضرت امیر معاویہ کی خدمت میں آیا کہ لوگ تو اپنے قیدیوں کو طرح طرح کی سزائیں دیتے ہیں، ان سے جرمانہ وصول کرتے ہیں، پھر رہا کرتے ہیں، مطالبات رکھتے ہیں، پھر رہا کرتے ہیں، تقاضے رکھتے ہیں، پھر رہا کرتے ہیں۔ ہم تمہارے قیدی تھے، ہمیں شاہی اعزاز بخشا گیا، ہماری خاطر مدارت کی گئی، ہماری خدمت میں کمی نہیں آنے دی گئی، اور آج بغیر کسی مطالبے کے رہا بھی کیا جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے فرمانے لگے، مجھے پہچانا ہے میں کون ہوں؟ کہنے لگا نہیں میں نہیں جانتا۔ حضرت امیر معاویہ نے فرمایا میں اس نبی کا کمی ہوں، میں اس نبی کا نوکر خادم غلام ہوں جس کی خدمت میں تم نے تحفے دیے تھے، اور تمہارے ساتھ دوڑتے ہوئے میں مدینہ سے 6 میل دور تمہارے قافلے تک گیا تھا۔ اس نبی کی شان میں، اس نبی کی خدمت میں، اس نبی کی محبت میں تحفے دینے کی وجہ سے آج میں تمہیں رہا کر رہا ہوں۔ میں اپنی ذات کا انتقام نہیں لے رہا، اگر تم پر تھوڑی سی بھی سختی کرتا تو شاید کوئی یہ کہتا کہ امیر معاویہ نے اپنا اس زمانے کا انتقام لیا ہے۔ میں انتقام نہیں، نبی کی محبت میں رہا کر رہا ہوں کہ تو نے میرے نبی کو تحفے دیے تھے، اور ان تحفوں کے صلے میں آج تجھے نبی کا غلام آزاد کرتا ہے۔ اس نے جب یہ سلوک دیکھا، نبی کے خادم کی یہ محبت دیکھی تو متاثر ہوا، اپنے قبیلے سمیت، لشکر سمیت مسلمان ہو گیا۔ تو یہ نبی کے صحابی ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے لیے نبی دعائیں کرتے ہیں، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، مولا اس کو ہادی مہدی بنا، ہدایت والا بنا، اس کے ذریعے سے دوسروں کو بھی ہدایت عطا فرما۔ ارے نبی کے ہاتھ اٹھے ہوں اور خالی واپس لوٹ جائیں، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ امیر معاویہ کے لیے نبی کے ہاتھ اٹھے، ہدایت کی دعا کی، بلکہ اس کو منبع ہدایت بنا مولا۔ اور دعا کا اثر تھا کہ امیر معاویہ خود بھی ہدایت کے راستے پر ہیں، دوسروں کو بھی ہدایت دینے والے ہیں، ہادی بھی ہیں، مہدی بھی ہیں، ہدایت والے بھی ہیں، اور ہدایت عطا کرنے والے بھی ہیں۔ اور یہ دعا نبی کی ہے، حق معاویہ میں قبول ہوئی ہے۔ اسی لیے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کئی لوگوں کی ہدایت کا باعث بنتے ہیں۔ حضور خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی بحری جنگ لڑنے کے حوالے سے بشارت دی تھی، وہ ان کے زمانے میں لڑی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر میں دن کے وقت قیلولہ فرما رہے تھے، محو استراحت تھی۔ ام ہانی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہن ہیں، اور بعض روایتوں میں آتا ہے حضور حتیم میں محو استراحت تھی۔ یہ جو کعبہ کے ساتھ چھوٹی سی دیوار نہیں اٹھی ہوئی جو کعبہ سے باہر ہے، اصل میں وہ کعبہ کا ہی حصہ ہے، تو حضور وہاں محو استراحت تھے۔ مختلف روایات ہیں، یہ مکہ کے احوال، مکی زندگی میں جب مسلمان خود قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، جب مسلمان خود مشرکین سے پٹ رہے ہیں، مشرکین کے ظلم سہ رہے ہیں، ایسے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دن کے وقت سوئے ہوئے ہیں، اٹھے، مسکراہٹ چہرے پر آیا ہے، نبی کا چہرہ منور ہے، روشن ہے، مسکرا رہے ہیں۔ ام ہانی پوچھنے لگی اللہ کے رسول یہ مسکراہٹ کیوں ہے، یہ خوشی کیوں ہے؟ حضور نے فرمایا ابھی میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میری امت کا ایک لشکر تیار ہے جو بحری جنگ لڑنے کے لیے جا رہا ہے، بڑے بڑے بحری بیڑے تیار کیے ہیں،
اس سے پہلے بحری جنگ کا تصور نہیں پایا جاتا تھا، سمندری جنگ کا تصور نہیں پایا جاتا تھا۔ تو حضور نے فرمایا میری امت کا ایک لشکر بحری جنگ لڑنے جا رہا ہے۔ اول جیش من امتی یغزو البحر فقد اوجب الجنہ، میری امت میں جو سب سے پہلے بحری جنگ لڑے گا وہ سارے کے سارے لشکر پر جنت واجب ہے۔ وہاں ایک 16 سال کی لڑکی ام حرام جو ام ہانی کی خادمہ تھی، وہ جب یہ حضور سے بشارت سنی کہ اول جیش من امتی یغزو البحر فقد اوجب الجنہ، کہ میری امت کا وہ لشکر جو سب سے پہلے بحری جنگ لڑے گا اس پر جنت واجب ہوگی، تو دوڑی ہوئی آئی۔ اللہ کے رسول دعا فرمائے نا کہ میں بھی اس جنگ میں شامل ہو جاؤں۔ حضور نے ہاتھ اٹھا دیے، یا اللہ ام حرام کو بھی اس لشکر میں شامل فرما جو پہلے بحری جنگ لڑے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق کا زمانہ آیا، گزر گیا۔ عمر فاروق کا زمانہ آیا، گزر گیا۔ عثمان غنی کا زمانہ آیا تو پورے ملک شام کے حاکم اور گورنر امیر معاویہ تھے۔ اصل میں امیر المؤمنین عثمان غنی ہیں، اور ملک شام کا حصہ کس کے سپرد کیا ہوا ہے؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیا ہوا ہے۔ حضرت امیر معاویہ، حضرت حضور خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ کے بڑے بھائی جن کا نام یزید تھا انہیں دمشق کا حاکم مقرر کیا۔ ابو بکر صدیق کے زمانے میں بھی یزید دمشق کے گورنر رہے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب یزید امیر معاویہ کے بڑے بھائی کی وفات ہوئی تو حضرت عمر فاروق نے ان کی جگہ امیر معاویہ کو دمشق کا حاکم بنایا۔ پھر جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو آپ نے پورے ملک شام کا حاکم ان کو بنا دیا۔ ان کی سیاست، ان کا تدبر، ان کی سمجھداری اتنی تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم کیا روم اور ایران کے سیاست دانوں اور مدبروں کی باتیں کرتے ہو؟ امیر معاویہ رومیوں اور ایرانیوں سے بڑا سیاست دان اور مدبر ہے۔ یہ ان کی سیاسی پالیسیاں ہی تھیں کہ بحری لشکر تیار کیا جا رہا ہے ملک شام میں۔ حضرت عثمان غنی کا زمانہ ہے، مدینہ کی گلیوں میں اعلان ہو رہا ہے کہ جس نے جنت کا ٹکٹ لینا ہے وہ امیر معاویہ کے پاس ملک شام چلا جائے، اس لیے کہ بحری لشکر تیار ہو رہا ہے۔ اب یہ جنت کا ٹکٹ کیوں؟ اس لیے کہ حضور نے جب خواب دیکھا تھا مکہ میں تو اعلان فرمایا تھا اول جیش من امتی یغزو البحر فقد اوجب الجنہ، ان پر جنت واجب ہوگی۔ اور یہ حدیث صحابہ تک پہنچی۔ اب صحابہ کو جب معلوم پڑا کہ ملک شام میں بحری لشکر تیار ہو رہا ہے تو اعلان فرما دیا جس نے جنت کا ٹکٹ لینا ہے ملک شام میں چلا جائے۔ اب مدینہ کی گلیوں میں اعلان ہو رہا ہے، اور ایک بوڑھی حضرت عثمان غنی کے پاس آئی، کہنے لگی جب تک میں وہاں نہیں جاؤں گی تب تک لشکر نہیں جائے گا، اس لیے کہ اس حدیث کو روایت کرنے والی میں ہوں، اس حدیث کو نقل کرنے والی میں ہوں، اور نبی نے میرے حق میں دعا فرمائی ہے اگر میں جاؤں گی تو لشکر روانہ ہوگا ورنہ لشکر روانہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اس عورت جس کا نام ام حرام تھا اس کے خاوند سمیت اس کا خرچ سرکاری خزانے سے اٹھا کر کے اسے ملک شام بھیجا، اور سب سے پہلا بحری بیڑا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو تیار کروایا تھا اس میں بٹھا کر یہ جہادی لشکر کو روانہ کیا۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بشارت بھی امیر معاویہ کے حق میں ہے، اول جیش من امتی یغزو البحر فقد اوجب الجنہ۔ آج دو لڑائیوں کو لے کر امیر معاویہ پر کیچڑ تو اچھالا جاتا ہے کہ حضرت علی کے مقابل آئے تھے، حضرت علی کے مقابل آئے تھے رضی اللہ عنہما، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ ان کی محبتیں کتنی تھی۔ یہ ایک اجتہادی اختلاف تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی خلیفہ ہوئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں عثمان کا وارث ہوں،
میں قصاص کا مطالبہ کرتا ہوں، میں آپ کی امارت خلافت کا قائل ہوں، میں آپ کو امیر المؤمنین مانتا ہوں، لیکن میرا مطالبہ یہ ہے، اب اس فقہی اور اجتہادی اختلاف کی بنیاد پر دو لشکر سامنے کھڑے ہوئے، لیکن لڑائی ایسی نہیں تھی کہ عداوت یا دشمنی ہو، بلکہ اس ماحول میں بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھاتے وقت حضرت امیر معاویہ کے لشکر میں آ جاتے تھے، جب کھانے کا وقت ہوتا ادھر آ جاتے، جب لڑنے کا وقت ہوتا حضرت علی کے لشکر میں چلے جاتے۔ یہ محبت تھی نا، اسی لیے ایک دوسرے کو قبول بھی کر رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا ابو ہریرہ ایسا کیوں کرتے ہو؟ کہتے کھانے کا مزہ ادھر آتا ہے، لڑنے کا مزہ ادھر آتا ہے۔ یہ آپس کی محبت بھی تھی ان دونوں کی باہم۔ ہوتا کیا ہے، جب دو بڑے آپس میں کہیں کسی معاملے میں اتفاق رائے کرنا چاہتے ہیں تو بیچ میں سے اٹھ کر کوئی تیر چلا دیتا ہے، کوئی گولی چلا دیتا ہے، دونوں لشکروں کی پھر لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ یہی ماحول رہا ان میں بھی۔ پھر رمضان سے پہلے حضرت علی نے فرمایا اچھا رمضان آ گیا ہے، اب جائیے رمضان کے بعد مسئلہ حل کریں گے۔ چلے بھی گئے تھے۔ رمضان میں حضرت علی کی شہادت ہو گئی، اس کے بعد حضرت حسن آئے تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ 6 ماہ تک رہے۔ اس کے بعد حضرت امیر معاویہ نے ان کو خالی کاغذ سٹیمپ لگا کر بھیج دیا، حسن جو شرطیں لکھو گے مجھے قبول ہے۔ حضرت حسن نے شرائط لکھ کر کے کاغذ حضرت امیر معاویہ کو واپس بھیجا اور ان کے حق میں بیٹھ گئے۔ اور یہی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح بین فئتین عظیمتین مسلمین، میرا یہ بیٹا سردار ہے، اس کی وجہ سے اللہ مسلمانوں کے دو عظیم لشکروں میں صلح کروائیں گے۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضور نے فرمایا تھا۔ اور جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو حضرت امیر معاویہ کے حق میں بیٹھ کر کے صلح کر لی۔ اور اس حدیث کے الفاظ پہ غور کریں، لعل اللہ ان یصلح بین فئتین عظیمتین مسلمین، دو مسلمانوں کے عظیم لشکروں میں صلح کروائے گا میرا یہ بیٹا۔ دو مسلمانوں کے عظیم لشکروں میں، معلوم ہوا دونوں ہی مسلمانوں کے لشکر تھے، دونوں ہی عظیم تھے، ایک چھوٹا سا اختلاف تھا۔ میں یہاں محبت کی بات کرتا چلوں، یہ اختلاف نفرت نہیں تھی، یہ اختلاف عداوت نہیں تھی، یہ اختلاف دشمنی نہیں تھی، یہ اختلاف ایک اجتہادی نوعیت کا اختلاف تھا۔ حضرت علی فرماتے تھے کہ حالات بہتر ہوں گے تو عثمان کے قاتلوں کا قصاص لیا جائے گا۔ حضرت امیر معاویہ فرماتے تھے حالات کو چھوڑیے، پہلے قصاص لیجئے، بعد میں دیکھیں گے حالات کیا ہوتے ہیں کیا نہیں۔ 10,000 آدمیوں نے ہاتھ کھڑے کر لیے کہ ہم قاتلین عثمان ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا دیکھو ان سے کیسے بدلہ لیا جائے، ان کو کنٹرول میں کرنا مشکل ہوگا۔ اب یہ کون تھے جو ہاتھ کھڑے کرنے والے تھے؟ یہی فسادی تھے، یہی لڑانے والے تھے۔ لیکن امیر معاویہ کی محبت دیکھیے، جب روم کے بادشاہ نے دیکھا کہ امیر معاویہ شام سے، حضرت علی مدینہ سے لشکر لے کر ایک دوسرے کے مقابل کھڑے ہیں، اس نے امیر معاویہ کو خط لکھا، اور یہ خط تاریخ کے اوراق میں محفوظ ہے، ان کی کتابوں میں بھی ہماری کتابوں میں بھی، وہ بھی تسلیم کریں گے، ہم بھی تسلیم کرتے ہیں۔ خط لکھا کہ معاویہ اگر تم کہو تو میں اپنا لشکر بھیجتا ہوں، علی کے لشکر کو تہس نہس کر کے رکھ دیں گے، حکمرانی تمہاری ہو جائے گی، سرداری تمہاری ہو جائے گی، حکومت تمہاری ہو جائے گی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اگر لڑائی عہدے کے لیے ہوتی، لڑائی حکومت اور اقتدار کے لیے ہوتی تو یہ بہترین چانس تھا، لیکن یہاں لڑائی اقتدار کی لڑائی نہیں تھی، یہاں لڑائی ایک مسئلے میں اختلاف تھا، ایک مسئلے میں اجتہاد کے مختلف ہونے کی وجہ سے یہ کیفیت پیدا ہوئی تھی۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے جو جواب دیا روم کے بادشاہ کو، وہ تاریخ کا حصہ ہیں۔ امیر معاویہ نے فرمایا او رومی کتے، اگر تو نے علی کے لشکر کی طرف میلی آنکھ سے بھی دیکھا، اپنا لشکر اپنی فوج ادھر لے کر کے آیا، تو یاد رکھنا علی کے لشکر سے جو پہلا سپاہی تیرے مقابلے میں نکلے گا وہ امیر معاویہ ہوگا۔ تو یہ ان کی محبت ہے، یہ ان کا اتفاق ہے۔ وہ صرف ایک مسئلے کا اختلاف تھا،
اور تاریخ میں اس اختلاف کو وہ رنگ دے کر کے پیش کیا جاتا ہے کہ پتہ چلے بڑے دشمن تھے۔ میں نے پہلے عرض کیا یہ تاریخی شخصیات نہیں، یہ قرآنی شخصیات ہیں، یہ حدیثی شخصیات ہیں۔ صحابہ کے بارے میں دیکھنا ہو قرآن میں دیکھیں، احادیث میں دیکھیں، تاریخ میں نہیں دیکھیں۔ تاریخ کچھ بھی لکھتی ہے، تاریخ میں لکھنے والے ایسے بھی ہوتے ہیں جو مفادات کی خاطر لکھتے ہیں، انہیں حقیقت سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت کہ جن کی عظمت قرآن بیان کرتا ہے، وہ شخصیت جن کی عظمت نبی کا فرمان بیان کرتا ہے، یہ وہ شخصیت ہیں جو محبتوں والی ہیں، وہ شخصیت ہیں جو پیار والی ہیں، جن کی محبت کی گواہی اللہ کا قرآن دیتا ہے، رحماء بینہم، کہ یہ آپس میں محبت کرنے والے ہیں۔ تو ایسی محبتوں والی شخصیات کو ہم تاریخ کے گندے اور راک میں دیکھ کر کے ان پر زبان درازی کریں یا ان کا نام آنے پر ماتھے پہ بل پڑیں تو پھر اپنے ایمان کی فکر کر لیں، پھر اپنے ایمان کی فکر کر لیں۔ یہ کمزور ایمان کی علامت ہے۔ جس نے نبی کے صحابی کے بارے میں بدگمانی رکھی، بغض رکھا، وہ کبھی بھی اللہ کے رسول کا محبوب نہیں ہو سکتا۔ اس سے کبھی بھی اللہ کے رسول پیار نہیں کر سکتے، اس کو کبھی بھی اللہ کے رسول اپنا پسندیدہ نہیں بنا سکتے۔ کہتے ہیں جی معاویہ نام ٹھیک نہیں ہے، معاذ اللہ۔ کچھ لوگوں نے کہا جی اس کا مطلب یہ ہے وہ ہے۔ ارے حضور علیہ السلام کے سامنے جب صحابی آتے، کیا نام ہے؟ فلاں نام ہے، عبد الکعبہ ہے، نہیں تمہارا نام عبداللہ ہے، کیا نام ہے؟ فلاں ہے، نہیں تمہارا نام یہ ہے، بدل دیتے۔ جس کے نام حضرت حسن کا نام حرب رکھا، فرمایا میرا بیٹا حرب نہیں حسن ہے۔ پھر حضرت علی نے حسین کی دفعہ پھر نام رکھا حرب، فرمایا میرا بیٹا حرب نہیں حسین ہے۔ تو حضور کے سامنے اگر کوئی ایسا نام رکھا جاتا جس کا مطلب صحیح نہیں ہوتا تھا تو حضور وہ نام بدل دیا کرتے تھے۔ اگر معاویہ نام کا مطلب ٹھیک نہ ہوتا تو نبی بدل دیتے، نہیں بدلا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نام ٹھیک تھا۔ معاویہ کہتے کس کو ہیں؟ معاویہ عربی گرامر میں معاویہ اس روشن ستارے کو کہتے ہیں جو فل تاریک رات میں آسمان پہ چمکتا ہے، اور پھر جب وہ چمکتا ہے کتے اسے دیکھ کر بھونکتے ہیں۔ معاویہ کا مطلب یہی لکھا ہے عربی گرامر میں، عربی لغت میں، کہ معاویہ اس ستارے کو کہتے ہیں جو تاریک سیاہ رات میں جگمگاتا ہے اور کتے بھونکتے ہیں۔ یہ وہ ستارہ ہے، یہ آفتاب نبوت کا وہ ستارہ ہے کہ جو چمکا، اتنا چمکا کہ اس نے 64,65,000 مربع میل پر اسلامی پرچم لہرایا۔ جب چمکا، روشن ہوا، عرب سے اٹھا، یہ افریقہ کے علاقے فتح کیے، الجزائر فتح کیا، طرابلس فتح کیا، یہ آج کا ترکی فتح کیا، پاکستان میں پشاور تک امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی فوجیں آئیں اور آدھی دنیا سے زیادہ پر 20 سال حکومت کی اور انتہائی پر امن حکومت کی، ترقی اور خوشحالی والی حکومت کی، کہ تاریخ اسلام میں امیر معاویہ کے علاوہ کوئی ایسا حکمران نہیں جس نے اتنے بڑے خطے پر اتنا عرصہ اکیلے حکومت کی ہو۔ تو یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تدبر، سیاست، سمجھداری اور نبی کی تربیت کا اثر ہے۔ اللہ تعالیٰ حقیقی محبت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔